بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ قرآن میں فرماتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث میں فرماتا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولو، آپ چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، اسی طرح سود نہ کرو، رشوت نہ لو۔ بہت سے کام ایسے ہیں کہ اس سے ان کاموں سے ہمیں ہمارا دین منع کر رہا ہے اور روکتا ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ان تمام کاموں سے ہم ایک وقت میں اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے اور کس طرح بچا سکیں گے، کیونکہ اس پرفتن دور میں ایک انسان کے لیے ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے۔ تو اس کا حل کہ انسان ان تمام کاموں سے ایک وقت میں اپنے آپ کو کیسے بچائے گا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی کلام میں قرآن مجید میں ایک آسان سا طریقہ ہمیں بتلایا ہے۔ اگر ہم اس ایک آیات پہ عمل کر لیں گے تو ان تمام کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اور وہ ایک عمل کون سا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کرو، ایک عمل سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرو، صرف اس ایک آیات پہ آپ عمل کرو۔ ہم آپ کو ان تمام اعمالوں سے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور اللہ کے محبوب کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، ان تمام اعمالوں سے ہم آپ کو چھٹکارا دے دیں گے۔ اب اس آیات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور حق بات کرو۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان اس پہ عمل کرتا ہے تو باقی تمام اعمال جو گناہ کے اعمال ہے اللہ اس کو بچائے گا۔ اب اس کے نیچے مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ جس شخص نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا اور اس نے اپنی زبان کو قابو کر لیا تو وہ اللہ رب العزت تمام گناہوں کے اعمال سے اللہ رب العزت اس کو بچائے گا۔ اور یہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے اس آیات میں، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ آپ حق بات کرو، آپ وہ بات کرو جو سچی بات ہے، آپ وہ بات کرو جو آپ کا رب آپ کو فرما رہا ہے، آپ وہ بات کرو جو آپ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرما رہا ہے۔ جب آپ ان باتوں پہ ڈٹے رہو گے تو اللہ فرماتا ہے، یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے اعمال صحیح کر دیں گے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ آپ اپنے اعمال صحیح کر دو گے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم آپ کے اعمال صحیح کر دیں گے، وہ اعمال بنائیں گے جو اعمال نیک لوگ کرتے ہیں، اور وہ اعمال آپ کے بنائیں گے کہ جن اعمال کے ذریعے آپ ہم تک پہنچ سکو گے۔ آپ دنیا میں بھی بہت بڑے درجات تک پہنچ جاؤ گے اور آخرت میں بھی بہت بڑے درجات تک پہنچ جاؤ گے۔ یعنی جب آپ اپنی زبان کو قابو کر لو گے تو اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت وہ تمام اعمال جو گناہوں کے اعمال ہیں وہ اللہ رب العزت آپ سے ترک کر دیں گے۔ اللہ آپ کو محفوظ بنا دے گا ان اعمالوں سے۔ اللہ رب العزت خود آپ کی حفاظت کرے گا ان اعمالوں سے جو اعمال انسان کے لیے جہنم کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو خود ان اعمالوں سے محفوظ اور مامون رکھے گا جو اعمال آپ کو اندھیروں میں لے کے جاتا ہے، اس ایک عمل کی وجہ سے کہ آپ اپنی زبان کو قابو کر لو۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے اسی آیات میں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یعنی آنے والے اعمال بھی آپ کے ایسے بن جائیں گے جس طرح اللہ چاہتا ہے، اور اس سے پچھلے اعمال جو آپ نے کیے ہیں وہ اللہ رب العزت اگر وہ گناہوں کے اعمال ہیں تو اللہ فرماتا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہم ان تمام اعمالوں پہ جو آپ نے کیے ہیں گناہ کے اعمال، ہم اس پر وہ قلم پھیر دیں گے، وہ ہم معاف کر دیں گے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے، یعنی جب یہ دو صفات آپ کے اندر آ گئے،
آپ کے اعمال صحیح ہو گئے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہو گئے، اللہ کے منشا کے مطابق ہو گئے، حضور کے منشا کے مطابق ہو گئے، تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن گئے۔ تو جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں گے تو آپ کے متعلق پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرتا ہے اپنے اللہ کے اور رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، پس تحقیق یہ انسان بہت بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے متعلق اللہ خود فرماتا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں، اس چیز کو اپنی عملی زندگی میں لائے، تو باقی تمام اعمال جتنے بھی ہیں ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، ہم آپ کو محفوظ بنائیں گے۔ اور اب اس کے متعلق علماء نے بہت عجیب قسم کی بات یہ لکھی ہے کہ جب انسان اس پہ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے، یعنی اس انسان کی شکل و صورت، اس انسان کی وہ اٹھنا بیٹھنا، اس انسان کا وہ زندگی وہ ایسا بنا دیتا ہے کہ جب یہ انسان کسی محفل میں جاتا ہے اور یہ اس محفل میں پہنچ جاتا ہے تو وہ محفل، وہ مجلس وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ مجلس میں اگر اس مجلس میں ایسا کوئی عمل ہو رہا ہے جو قرآن اور حضور کے خلاف ہے تو وہ عمل بند ہو جاتا ہے اس ایک شخص کے آنے کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے دنیا کے مجالس، دنیا کے محافل وہ اللہ رب العزت تبدیل کر دیتا ہے اس بندے کی وجہ سے، کیونکہ اس نے کس چیز پر عمل کیا ہے؟ اتقوا اللہ پر، اور اسی طرح وقولوا قولا سدیدا پر اس نے عمل کیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں بھی آتا ہے، ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مجھے آسان عمل بتا دے کہ میں اس عمل کی وجہ سے سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ عمل تو بہت زیادہ ہے جنت میں جانے کے لیے، لیکن مجھے ایسا عمل بتا دے کہ میں اس پہ عمل کروں اور میں اس عمل کی وجہ سے سیدھا جنت میں جاؤں اور وہ عمل آسان عمل بھی ہو۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی زبان پکڑ لی اور فرمایا کہ آپ کچھ بھی نہ کرو، صرف اس کو قابو رکھو، اپنے قابو میں رکھو، اپنی زبان کو اس طرح پکڑ کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کچھ بھی نہ کرو، صرف اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، تو آپ کو یہ عمل سیدھا جنت میں پہنچائے گا۔ آج جتنا بھی معاشرے میں بگاڑ ہے وہ اس زبان کی وجہ سے ہے، آج جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے وہ اس زبان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہماری زبان وہ غلط چیزوں میں اور غلط باتوں میں ہم نے اس کو مشغول رکھا ہے۔ تو ان چیزوں سے نکال کر اللہ کی اس ایک آیات پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی بھی بنائیں گے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بھی بنائیں گے۔ اور آپ اس پر عمل کر کے دیکھ لیں، اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آئے، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔